خیر و برکات حاصل کرنے کے لیے روحانی تسبیح وہ عمل جس کے بعد آپ کو تعویذ دھاگوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ علاج، معالجہ اور برکت کے نام پر مسلمان بہت سی بدعت اور مشرکانہ عقائد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی ہر مشکل حل ہوتی ہے۔ اس میں وسیلہ تلاش کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن کسی عالم و فاضل اور متقی انسان سے رہنمائی کا وسیلہ پانے کی بجائے لوگ تہمات کو اپنا وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ مثلا ان دنوں کلائی میں سرخ کالا ربن اور تانبے کا مقناطیسی کنگن پہن کر یہ عقیدہ بنا لیا گیا ہے اس پر غیر مرئی اثرات نازل ہوتے ہیں اور یوں وہ مصائب زمانہ سے بچ جائیں گے۔ یہ تہمات ہیں اور مسلمانوں کو اس بد عقیدگی سے بچنا چاہیے۔ البتہ کسی عالم و عامل سے لے کر قرآنی علوم و سنہ کے مطابق تعویذ پہن لیا جائے تو یہ افضل کام ہے۔ جو لوگ وہم کی بنا پر کالے، نیلے ربنوں اور مقناطیسی کنگنوں سے کلائیاں آراستہ کرتے ہیں، انہیں میں ایک روحانی کنگن پہننے کا مشورہ دوں گا۔ ایسے لوگ تیسرے کلمہ کا بکثرت ذکر کیا کریں۔ اس کلمہ میں خیر و برکت، حمد و ثنا اور ہر طرح سے اللہ کی حفاظت میں رہنے کا سبب موجود ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے والے بدعات اور شرک میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ ان میں توکل اور احتقاد بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتے مامور فرما دیتے ہیں۔ تیسرے کلمہ سے بڑا روحانی کنگن کوئی نہیں۔ جو دل کو پہنا دیا جائے تو انسان گمراہ نہیں ہوتا، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور ہمہ وقت عافیت میں رہتا ہے۔ ذکر اذکار کا جو روحانی کنگن پہن لیتا ہے اس کی روح صالح ہو جاتی ہے اور صالح روحیں ہی عافیت میں رہتی ہیں۔